پیریڈز کے دوران سیکس کرنا، اس کے بارے میں کچھ ڈاکٹرز اور سائنس ایک پہلو کو ہائی لائٹ کرتی ہے، جبکہ اسلام پیریڈز کے دوران سیکس کرنے کو حرام اور ناجائز فعل قرار دیتا ہے۔ اسلام says having sex during a period is a sin۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پیریڈز کے دوران سیکس کرتے ہیں تو بھیانک نقصانات آپ فیس کر سکتے ہیں۔ کچھ نقصان آپ کو بتاؤں گا جو پیریڈز کے دوران سیکس کرنے سے پہنچتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتاؤں گا سیکس کرنا ایک صحت مند چیز ہے، مینٹلی طور پر اور فزیکلی طور پر آپ کی صحت کو بہت طاقت اور فائدہ پہنچاتا ہے سیکس کرنا، لیکن کچھ سچویشن میں سیکس کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ، ایک پیشنٹ، ایک مریض جس کو آنتوں کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، اس کی آنتوں میں سوجن ہے، انفیکشن ہے، ڈاکٹر اسے منع کرتا ہے کہ آپ نے منہ سے کوئی ٹھوس غذا نہیں لینی، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ یہی غذا جب آپ کھاتے ہیں آپ کو طاقت دیتی ہے۔ تو ایسی ہی کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ پیریڈز کے دوران اگر آپ سیکس کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اور آپ کی وائف کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کچھ نقصانات کا ذکر میں آپ سے کروں گا۔ نمبر 1، ایک خاتون جو پیریڈز کے دوران سیکس کرواتی ہے اس کو کئی طرح کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا ذرا سوچئے، آپ دل اور دماغ سے سوچئے کہ ایک ایسی جگہ جو کہ یوٹرس ہے وہاں سے بلڈ بہہ رہا ہے وجائنا کے تھرو، وہ جگہ آلریڈی سویل ہے، سویلنگ ہو رہی ہے، بلیڈنگ آ رہی ہے، وہ جگہ ان ہائیجینک ہے، وہاں پر انفلیمیشن چل رہا ہے، بلیڈنگ پروسیس ہو رہا ہے، اور آپ پینس ڈال کر فرکشن کے ساتھ فورس لگا رہے ہیں۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو عورت کے اندر انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ کہ عورت کے اندر، خاتون کے اندر ہیوی بلیڈنگ کا جو چانس ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ وہ ایسے کہ جب پیریڈز کے دوران بلڈ آتا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وجائنا کے تھرو یوٹرس سے تو ہوتا یہ ہے کہ لیوبریکیشن وہاں پر نارمل سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لیوبریکیشن نارمل سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو اگر ایک مرد فورسفل طریقے سے سیکس کرتا ہے، اگر فورسفل طریقے سے سیکس نہ بھی کرے تو لگاتار پینس سے اسٹروک لگاتا ہے تو اس کے جو اندر کے ٹیشوز ہیں وہ رپچر کر سکتے ہیں، اندر کی یوٹرس کی جو نازک تہیں ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں، وہ زخمی ہو سکتی ہیں۔ تو اگر آپ، ایک تو بلیڈنگ پہلے سے ہی ہو رہی ہے، تو اگر آپ فورسفل طریقے سے یا لگاتار اسٹروک کے ذریعے سیکس کریں گے تو اس طرح بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ عورت کو نقصان پہنچنے کا، اور اس طرح کے کئی کیسز جو ہے وہ ہاسپٹل میں دیکھے گئے ہیں۔ تیسرا نقصان مرد کو پہنچتا ہے جب وہ سیکس کرتا ہے پیریڈز کے دوران، تو جہاں سے پینس، جہاں سے وہ یورن کرتا ہے، جو سوراخ ہوتا ہے، ہول ہوتا ہے، وہاں سے بلڈ اور انفیکشن اندر جا سکتا ہے، جو کہ کئی طرح کی بیماریاں، کئی طرح کی انفلیمیشن، کئی طرح کی انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو کنڈم پہنتا ہوں، تو واہ کیا بات ہے، کنڈم پہن کے آپ نے اپنے آپ کو تو بچا لیا، لیکن جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کی وائف ہے، اس کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا۔ چوتھا نقصان، عورت کو جب پیریڈز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا جو دل ہے وہ سیکس کا نہیں کرتا، میجورٹی خواتین کا، کیونکہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، باڈی میں درد ہوتا ہے، ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ مینٹل ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ سیکس کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مرد، کوئی شوہر فورسفلی طریقے سے اس کو منا بھی لیتا ہے تو پورے سیکس کے دوران وہ پریشان رہتی ہے، وہ اس سیکس کو انجوائے ہی نہیں کر پاتی کہ جو کہ نارمل روٹین میں کیا جانا چاہیے۔ کہ سائنس کا ایک پہلو یہ کہتا ہے کہ پیریڈز کے دوران سیکس کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، تو مجھے بتائیں کہ صرف ہم چھوٹے سے مزے کے لیے کسی بھی طرح کا نقصان اٹھانے کے تیار ہیں؟ کیا مزے کو حاصل کرنے کے دوسرے طریقے ہمارے پاس نہیں ہیں؟
सेक्स को एक खूबसूरत शक्ल में देखना होगा। सिर्फ एक प्यास बुझाना सेक्स का मकसद नहीं होता। सेक्स सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि किसी औरत के ऊपर आप टूट पड़ो। अपनी हवस को पूरा करो। आप इसकी सेहत को बिल्कुल उठा के एक तरफ रख दें, जैसे कि वो आपके लिए खेल और खिलौना है। हर कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको पीरियड्स के दौरान डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है सेक्स की। सेम लाइक इसी तरीके से आपको मिसाल देता हूँ कि एक बंदा जिसको आंतों का इन्फेक्शन है, उसको भूख की चाहत है, उसको उस टाइम भूख बढ़ जाती है कि कुछ खाया जाए, रोटी खाई जाए, चावल खाए जाए, उसको डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डॉक्टर उसको मना करता है। अगर उस टाइम वो ठोस ग़िज़ा खाता है तो उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है, रिस्की हो सकती है। इसी तरीके से कुछ ख़वातीन में डिज़ायर बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, लेकिन ख़वातीन को भी उस दौरान रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर पीरियड्स के दौरान आप सेक्स करते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस के चांसेस ख़वातीन में बढ़ जाते हैं, यानी वजाइना की जो दीवारें हैं उनके अंदर एबनॉर्मल स्वेलिंग पैदा हो सकती है, जो कि आगे बढ़कर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो क्या आपको अच्छा लगता है कि जो एक प्यार से मोहब्बत से खेलने की चीज़ है, यानी आपकी वाइफ, उसके साथ आप हैवानियत का सलूक करें, यानी आप ख़ुद तो प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें और उसको आप बीमारियों की तरफ, इन्फ्लामेशन की तरफ, इन्फेक्शन की तरफ धकेल दें? मेरे भाइयों, इस्लाम इस चीज़ का मना करता है और साइंस का दूसरा पहलू ये कहता है कि बहुत सारी नुकसानात जो मैंने अब आपको बताए हैं उसको हाईलाइट करता है। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप इन नुकसानात के बारे में समझ गए होंगे और हैवानियत का मुजाहरा करने के बजाय प्यार से अपनी वाइफ को रखेंगे, प्यार से उसके साथ खेलेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और हैवानियत का मुजाहरा नहीं करेंगे और अपने आप को और अपनी वाइफ को बीमारियों से दूर रखेंगे। सब्सक्राइब करने चैनल को, बहुत कुछ मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।